الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان پہ بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت کا جو حکم لاگو ہوتا ہے اس کا نام نماز ہے۔ آج نماز کے متعلق مسلمانوں میں دو طرح کی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ بہت سا طبقہ امت مسلمہ کا نماز نہیں پڑھتا، اور دوسری کوتاہی یہ کہ بہت سا امت کا طبقہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ نماز ہے کیا اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کو جی بھی چاہے گا، نماز میں جی بھی لگے گا، اور نماز کو اس طرح پڑھنے کا حق ادا ہوگا جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کیا چیز ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ نماز دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، بندے کی طرف سے عاجزی اور عبادت۔ نمبر دو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بڑائی۔ ان دو چیزوں کا نام نماز ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نماز کو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی دو چیزیں نماز میں عام طور پر ہمارے سامنے ہیں، یا عام طور پر یہی چیزیں جو ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ عاجزی کے 6 طریقے دنیا میں مشہور ہیں، وہ 6 کے 6 طریقے نماز میں موجود ہیں۔ نمبر 1، عاجزی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بڑے کے آگے ہاتھ کھڑا کر کے عاجزی کا اظہار کرے، اپنے قصور کا اظہار کرے۔ جس طرح کہ اسکول و کالج میں بس اوقات ایسے ہوتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا یا کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو استاد بس اوقات سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔ تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے قصور کا اظہار کرتے ہیں، اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی طرف سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کے ذریعے نماز شروع کی جاتی ہے۔ عاجزی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑے کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے رب تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجزی کا دوسرا طریقہ ہے۔ عاجزی کا تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ انسان بڑے کے آگے جھک جائے، اور قیام کے بعد ہم جو رکوع کرتے ہیں تو یہ جھکنے کی صورت ہے، اور یہ عاجزی کا ہی ایک طریقہ ہے۔ چوتھا عاجزی کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کر با ادب بڑے کے آگے کھڑا ہو جائے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو قوما کی حالت ہے، تو اس وقت دونوں ہاتھ چھوڑ کر ادب سے اللہ پاک کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عاجزی کا چوتھا طریقہ ہے۔ عاجزی کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ بڑے کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے، اپنی پیشانی اس کی چوکھٹ پہ رکھ دے۔ تو سجدہ جو ہے اسی کا اظہار ہے۔ سجدے میں آدمی رب تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور یہ عاجزی کا نہایت بہترین اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے سجدہ۔ عاجزی کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ بڑے کے آگے آدمی دو زانوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے۔ تو جب 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد یا آخری قعدہ ہم کرتے ہیں تو اس وقت 2 زانوں ہو کر ایک پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ایک پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ رکھ دیتے ہیں، باادب بیٹھتے ہیں۔ یہ عاجزی کا چھٹا طریقہ ہے، اور ایک آدھے میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر عاجزی کا کوئی 7واں طریقہ ہے ہی نہیں، چونکہ عاجزی کے یہ 6 ہی طریقے تھے، اللہ رب العزت نے 6 کے 6 طریقے نماز میں ڈال دیے ہیں۔ تو نماز بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، رب تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ سمجھنا، اس کا اظہار ہے۔ یہ فعلاً عاجزی ہے۔ اب بندے کی طرف سے رب تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی بڑائی شروع ہوتی ہے۔ ساری نماز میں رب تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اب دیکھیں جب نماز شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا استظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہیں، تو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اب جب ہم رکوع کو جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم سجدے کو جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ زبان سے عاجزی کا، بندے کی طرف سے عاجزی کا اظہار، اور زبان سے رب تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ جو ثنا ہے، ثنا یہ بھی رب تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے۔ ثنا پڑھتے ہیں ہم سبحانک اللہم، ہاں جی، سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام اے اللہ، وتعالی جدک، یا اللہ بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ زبان سے بڑائی کا اظہار ہے۔ نماز بندے کی طرف سے عاجزی اور اللہ رب العزت کے لیے بڑائی کا اظہار، اسی کا نام نماز ہے۔ اب دیکھیں زبان سے بڑائی بیان ہو رہی ہے، فعلاً انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا، یہ عاجزی کی صورت ہے۔ اب ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، باقی چاروں رکعتوں میں کسی میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ اعوذ باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود کے شر سے رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ پاک سے پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا عمل ہے، اور قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے باتیں کروں، میری اللہ سے بات ہو جائے، تو جو قرآن پڑھے گا تو اللہ پاک سے اس کی گفتگو ہو جائے گی۔ بہت بڑا عمل ہے،
اور شیطان اس سے روکتا ہے، انسان کو طرح طرح کے کام یاد دلاتا ہے جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو بھگانے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ اونچا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، وہ بے برکت ہے۔ تو نماز ایک بہت بڑا اعلیٰ اونچا کام ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، نماز سے بھی اس کا تعلق ہے، ہر اچھے کام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ہر اچھے کام کو، ذیشان کام کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ وجہ اس کی یہ کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کو پوچھتے تھے، کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، فلاں بت کے نام سے فلاں کام شروع کرتا ہوں، فلاں بت کے نام سے جو ہے فلاں کام کو شروع کرتا ہوں۔ تو چونکہ اسلام توحید والا دین ہے اور ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہر کام کے شروع میں اللہ کے نام سے ہم مدد حاصل کریں، اللہ پاک سے برکت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں سب کا جامع معنی تذکرہ سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے خلاصہ ہے، الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ساری اس کی تشریح ہے۔ سورہ فاتحہ متن ہے اور آگے الف لام سے لے کر سورہ ناس تک ساری اس کی شرح ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین نے بھی شروع ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی بڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ بات کہیں گے، جو اللہ کو ماننے والا وہ تو کہے گا بے شک، جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو وہ طرح طرح کے اعتراض کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے الحمدللہ فرمایا، پھر آگے اس کے دلائل ذکر کیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے۔ فرمایا پہلی دلیل رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب تمام جہانوں کو پالنے والی وہ اکیلی ذات ہے تو تمام تعریفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت پوری کائنات کی ہر چیز کو شامل حال ہو، کوئی کائنات کا فرد ایسا نہ ہو جس پہ رب تعالیٰ کی ذات رحمت نہ فرماتی ہو۔ رحمان رب تعالیٰ کی صفت ہے، تو رب تعالیٰ ساری کی ساری کائنات پہ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کا نام آج تک رحمان رکھا گیا ہو، اور کائنات نے اس سے پہلے کبھی، اسلام سے پہلے کبھی کسی کو رحمان کہا ہو۔ لہذا الحمدللہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ اس کی رحمت تمام کائنات کو عام ہے۔ یہ دوسری دلیل ذکر کی الحمدللہ کی۔ ہمیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کی تیسری دلیل یہ کہ الرحیم، وہ رحیم ذات ہے۔ رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت تمام مخلوقات کو عام بھی ہو، کامل اور مکمل بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے رحم کا، ترس کا مادہ ہمیں بھی رکھا ہے، ہمیں بھی ترس آتا ہے دوسروں پر، شفقت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہماری لمٹ بہت چھوٹی ہے۔ ہم ترس کھاتے ہیں کسی پہ تو بہت وقتی ہوتا ہے، دائمی ہمارے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر بندے پہ رحم کھاتی ہے، اور ہر وقت ہر بندے کو جو مانگتا ہے اپنی حکمت کے مطابق دیتی ہے۔ اب ایک بندہ ہم یہاں بیٹھے کوئی آئے اور آ کر کہے کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ کے لیے مجھے کوئی چیز دو، تو ہم جیب سے پیسے نکالیں اس کو دے دیں گے۔ اب 10 منٹ کے بعد اگر وہ دوبارہ آ جائے اور کہے کہ میں محتاج ہوں اور فقیر ہوں، اللہ پاک کی طرف سے بھائی میں اللہ ایک بندہ ہوں، میں اللہ کے لیے تم سے مانگتا ہوں مجھے کچھ اور دو، تو ہم کیا کہیں گے؟ 10 منٹ پہلے تو لے کر گیا، ابھی پھر آ گیا، چلو نکلو سے یہاں سے۔
ایک مرتبہ تو ہم نے ترس کھا لیا لیکن دوسری مرتبہ اس کو بھگا دیا۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ہے کہ 1,00,000 مرتبہ یہ مانگو تو رب تعالیٰ یہ نہیں کہتے تو نے 1,00,000 مرتبہ مانگ لیا اب نہ مانگو۔ بندہ جتنی مرتبہ مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہے رحیم ذات، یہ رحم فرماتی ہے، کامل مکمل رحم فرماتی ہے۔ تو الحمدللہ کی تیسری دلیل ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات رحیم ہے۔ چوتھی دلیل کہ اللہ پاک کے لیے ساری تعریفیں کیوں ہیں؟ فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب ساری کی ساری انسانیت اکٹھی کی جائے گی، اللہ پاک نے ہی ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دینا ہے۔ کسی آدمی کو اس دن اختیار نہ ہوگا کہ وہ کسی کو کسی کے عمل کا بدلہ دے سکے۔ تو چونکہ یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے کہ اسی نے ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اپنی نیکی کے بدلے کو دیکھ لے گا، جو ذرہ بھر برائی کرے گا برائی کے بدلے کو دیکھ لے گا۔ تو چونکہ اللہ پاک کی ذات اقدس نے بدلہ دینا، کسی اور نے نہیں دینا، اس لیے تمام تعریفیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ 4 وجوہات اللہ پاک نے بیان فرمائی الحمدللہ کی، گویا یہ دعویٰ ہے۔ 4 آگے اس کی دلیلیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک اس سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو خود خالق ہے، وہ خود معبود ہے۔ تو پھر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اللہ پاک نے ترس کھاتے ہوئے، ہم پہ رحم کھاتے ہوئے ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ رحیم ذات ہے، ہم بندے کمزور ہیں، علم کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ ہم اللہ کے مانگتے اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ پاک نے ہمیں مانگنا سکھایا کہ بندو تم نے مجھ سے کیسے مانگنا ہے۔ تو ایاک نعبد، دیکھیے اب گیا ہماری طرف سے عاجزی کا اظہار ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے ہیں۔ یا یہ کہہ لیں کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو 2 طرح کے بندے تھے۔ بعض بندے تھے جو اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، اور بعض بندے تھے جو اللہ کی بھی کرتے تھے۔ ہی اور بھی میں نقطے کا فرق تھا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، جو مسلمان تھے وہ اللہ ہی کی کرتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے، اور جو غیر مسلم تھے جو اللہ سے بھی مدد مانگتے تھے۔ تو ہی اور بھی میں نقطے کا فرق تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے مشرکین مکہ کی دعائیں بھی سنی، اور اللہ والے مسلمان صحابہ کی باتیں بھی سنی۔ اللہ پاک کو صحابہ کی بات ادا بڑی پسند آئی۔ صحابہ کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ تجھ سے کسی طرح کے مدد، تیرے علاوہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی ذات رحیم اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دیجئے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں اس راستے کو جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا اور اعتدال والا، جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، جس میں غلو نہ ہو، الحاد اور بدعت نہ ہو، بالکل میانہ راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، آگے اللہ پاک نے صراط مستقیم کی تعریف بیان نہیں کی بلکہ ان لوگوں کی طرف رہنمائی کی کہ جو صراط مستقیم پہ تھے، جن پہ اللہ پاک نے صراط مستقیم پہ ہونے کی وجہ سے انعام فرمایا تھا۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب دیکھیں انعام کن پہ ہوا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا 4 قسم کے افراد ایسے ہیں، جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ پاک کی ذات اقدس نے انعام فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے انبیاء پر۔ انبیاء ایسی ہستیاں جن سے کوئی آدمی ناواقف نہیں ہے، جو بندے کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک وہی ان پہ نازل کرتے ہیں اور وہ اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ صدیقین، صدیقین صدیق کی جمع کہتے ہیں اس شخصیت کو جو اپنی عقل کو لڑائے، ہاں جی، بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکموں کو ماننے والوں سے صدیق کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے حکم کے بعد اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوئے اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانوں گا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ تو صدیقین اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ اس کے بعد ہر دور کے وہ لوگ جو کہ بے چوں چراں شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا شہداء،
شہداء شہید کی جمع وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے، جنہوں نے جان تک قربان کر دی ہے۔ انسان کو سب سے عزیز اپنی جان ہوتی ہے، جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی کتنا بڑا دیندار ہوگا، اس لیے ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے۔ صالحین، صالح کی جمع کہتے ہیں امت کے نیک لوگ، جس کو ہم اولیاء کرام بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم کی تعریف نہیں بتائی، بلکہ ان لوگوں کی جب رہنمائی کر دی جو صراط مستقیم پہ تھے، جن کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پہ آ سکتا تھا۔ آج اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ رہوں، ان چاروں افراد، چاروں شخصیات، چاروں گروہوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی پیروی کرنی پڑے گی، تب انسان صراط مستقیم پہ آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب صراط مستقیم مانگا، ساتھ ان لوگوں کی طرف رہنمائی بھی کر دی صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ دونوں جماعتیں مفسرین لکھا ہے یہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا، انہوں نے کئی انبیاء کی نبوت کو جھٹلایا، کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے شہید کیا، اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ آیا اور ظالم بھٹک گئے۔ اب دیکھیں یہود تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہ مانا، دوسری طرف عیسائی آئے تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں۔ تو دیکھو دونوں پٹری سے اتر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صراط مستقیم مانگو اللہ پاک سے، افراد اور تفرید کے راستے سے ہٹ کر میانہ روی والا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے اور وہ اسلام ہے۔ تو ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ مختصر میں نے سورہ فاتحہ کے متعلق عرض کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا گویا کہ خلاصہ ہے، اس میں توحید بھی آ گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری توحید ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت ہے، ہاں جی اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت آ گئی، انبیاء کے راستے کو سب سے پہلے ماننے کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ رب ماننے والے نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتایا۔ پوری کی پوری سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ جب ہم نماز میں پڑھیں دھیان ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ پھر جب سورہ فاتحہ ختم ہو تو آمین کا مسئلہ، آمین کا معنی ہے قبول کر، یعنی اللہ جو میں نے اب یہاں دعائیں کی ہیں یا اللہ اس کو قبول کر۔ اس کے بعد کوئی بھی صورت ہم پڑھتے ہیں، بس عموماً لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو سورہ اخلاص بڑی مختصر اور بڑی جامع ہے۔ اس کا نام اخلاص اس لیے ہے، اس میں خالص رب تعالیٰ کی بندگی، خالص رب تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ کل اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی محتاج نہیں، ایک ہے، خدا دو یا تین نہیں، عیسائی کہتے تھے خدا تین ہے۔ اللہ پاک فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا خدا تین ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ رب کی ذات ایک ہے، ہاں جی اللہ الصمد، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، ہاں جی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کوئی اولاد پیدا کی نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کے لیے دونوں چیزیں نقص ہیں، کہ وہ کسی کی اولاد ہو یہ بھی نقص ہے، یہ بھی عیب ہے، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی آگے کوئی اولاد ہو یہ بھی نقص اور عیب ہے، اللہ پاک دونوں عیبوں سے بری ہیں، نہ رب تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں نہ رب تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ عیسائی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو نفی کر دی، فرمایا نہ۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے کیسے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو بھائی اولاد کے لیے تو پہلے بیوی ہوتی ہے نا، جب بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو لہذا یہ سورہ اخلاص میں مختصراً اس بات کو ذکر کیا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا اور اللہ پاک کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے پلے کا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ اس کا کوئی صفات میں شریک ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد عبادت والی سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ قولاً رب تعالیٰ کی بڑائی ہے۔
اب ہم رکوع میں گئے 3 مرتبہ ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، یہ اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم جو بہت بڑی ذات ہے، سبحان ہے پاک ہے میرا عظیم رب۔ اب یہ 3 مرتبہ ہم کہتے ہیں، یا طاقت کی رات رکھتے ہوئے 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی اپنی اکیلی نماز میں کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی سن لی اللہ رب العزت نے حمدہ، اس کی حمد، اللہ پاک نے حمد سن لی۔ اب توجہ کرے سننے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے عرف عام میں ایسا ہوتا ہے، بندہ بسا اوقات کسی سے کوئی گزارش کرتا ہے، کوئی درخواست دیتے ہیں، میری فلاں مجبوری ہے میرا یہ کام کر دو، تو پھر جب اگر اس کو قبول کر لے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ میری سنی گئی، انہوں نے میری سن لی یار۔ تو اب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی سبحانک اللہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی، ہاں جی بعد والی صورت پڑھی، سبحان ربی العظیم پڑھا، تو ساتھ ہی اعلان ہو گیا سمع اللہ لمن حمدہ، بندے تو نے جو میری حمد بیان کی میں نے وہ سن لی، یعنی میں نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ساتھ قبولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو دیکھو یہ نماز ہے، اگر ہمیں پتہ ہوگا ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں جی نہ لگے۔ آج جو نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا اس کی وجہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں۔ ربنا لک الحمد، پھر اب دیکھو، اب سوال ہے کہ دیکھو اگر اللہ پاک نے ہماری حمد سن لی، ہم نے حمد کی، اللہ نے سن لی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے، تو اب معاملہ ختم ہو جائے؟ نہیں، کیوں ختم ہو بھائی جب اللہ پاک نے پہلی قبول کر لی، بندے میں جذبہ اور پیدا ہوا، اللہ کی اور حمد بیان کروں۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی کی ایک کام پہ حوصلہ افزائی ہو جائے تو اس کا اور کام کرنے کو جی چاہتا نا میں پھر اور کروں بھائی۔ بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، ہاں جی کوئی ورکر ہے، کسی فیکٹری میں مل میں کام کرتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی محنت کی بنا پر الگ بونس دیا گیا، انعام دیا گیا، اب اگلی مرتبہ وہ کیا کرے گا؟ بھائی اس سے پہلے اور زیادہ محنت کروں نا جی، تو بندہ اور زیادہ اللہ کی حمد کرے، ساتھ کہا ربنا لک الحمد، اے اللہ حمد تیری ہی ذات کے لیے ہے، ہاں جی۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں آتا ہے، سجدہ 7 ہڈیوں پہ ادا ہوتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلے بیان میں تفصیل کے ساتھ، 7 ہڈیوں پہ، چہرہ یعنی پیشانی اور ناک لگتے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 7 ہڈیوں پہ، یہ عملاً عاجزی کی صورت ہے، اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بندے کی طرف سے عاجزی اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے اے اللہ، پاک ہے میرا رب جو کہ اعلیٰ بلند برتر ذات ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں بہت بڑی ذات کو، جس سے بڑی کوئی ذات نہ ہو۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ اب توجہ کریں، بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور خود سجدے میں پڑا ہے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اداؤں میں سب سے زیادہ ادا بندے کی طرف سے سجدہ ہوتی ہے، تو بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ جب قولن کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ پاک کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند آتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس کا سجدہ اتنا لمبا فرماتے تھے نفل نمازوں میں، رات کے قیام میں، تہجد کی نماز میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے بس اوقات یوں ڈر لگتا کہ حضور فوت ہو گئے، سجدے سے اٹھ نہیں رہے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اللہ پاک کو جھکنا بہت پسند ہے۔ آپ نے پنجابی کے اندر نا چک دے نو پھاڑ لگتا، ہاں جی، تو یہ چیز ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ تو پھر انسان پھر بیٹھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے، پھر جو ہے کھڑا ہوتا ہے تو وہی اعمال کرتا ہے، اگر قعدے میں بیٹھتا ہے تو پھر اب دیکھیے التحیات للہ، یہ التحیات کیا ہے؟ التحیات وہ راز کی باتیں ہیں جو کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے معراج کی رات اپنے پیغمبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم الشان معجزہ ہے، ہاں جی، کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے آسمان پہ بلایا اور اپنی شان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروایا اور ملاقات فرمائی۔ اب یہ بہت دیکھیں بڑی شخصیت بڑی ذات سے ملنے کے لیے گئی، ہر آدمی کے جی میں بات آتی وہاں کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ ایک ملک کا رب تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی ملک کا وزیر اعظم کسی ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آئے تو فوراً ٹی وی چینلوں پر جو ہے نا تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی اس کا دورہ فلاں وزیر اعظم کا ہمارے ملک میں کیوں ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔
تو اگر وہ آتا ہے تو پھر کوشش کرتے اس کا انٹرویو لیں، کچھ اس سے پوچھیں بھی آپ کیوں آئے ہیں، یا جا رہا تھا آپ کو ہمارے ملک میں کیا چیز اچھی لگی ہے، ہاں جی کیا باتیں ہوئیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو آنے سے. یعنی ہم چاہتے ہیں راز و نیاز میں باتیں ہوئی کیا ہیں. میڈیا والے بیچارے کیمرے لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ پتہ چلے بھائی وہاں راز کی باتیں ہوئی کون سی ہیں. تو اللہ پاک نے راز کی باتیں سب کو بتا دی اور وہ نماز کے اندر ڈال دی گئی. التحیات للہ، یہ وہی راز کی باتیں ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی تعریف فرمائی، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کو جو ہے پھر آگے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. یہ وہ گفتگو ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ ہر طرح کی قولی، فعلی، جانی، مالی، بدنی باتیں یا اللہ ساری تیرے لیے، اللہ پاک کے لیے ہیں. اب یہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی رب تعالیٰ کی. آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. جب یہ بات ارشاد فرمائی رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کے نیک بندوں کو نہیں بھولے اور فرمایا والا عباد اللہ الصالحین. کیا فرمایا؟ والا عباد اللہ الصالحین. اللہ اے نیک بندوں پر بھی ہو، تیرے جو نیک بندے. حضرت جبریل امین نے جب یہ سنا کہ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور نے فرمایا. حضرت جبریل امین جب یہ بات سنی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ حضرت جبریل کی بات تھی. اب یہ وہ کلام تھا، یہ وہ باتیں تھی، یہ وہ گفتگو تھی جو راز و نیاز کی اللہ رب العزت کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. الصلاۃ معراج المومن، کہتے ہیں نا نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. تو اب دیکھو وہ معراج والی باتیں یہاں التحیات کے اندر ہمیں بتا دی گئی. اب ہم اگر پتہ ہو پس منظر کیا ہے، کس نے کیا کہا اور کیسے جذبات سے کہا ہے، تو جب ہم التحیات پڑھیں گے ہمیں مزہ نہیں آئے گا. ہاں جی بالکل. اب اس کے بعد درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد. دیکھیں یہ صلاۃ سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعائے رحمت کر رہے ہیں. جب صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو اور بندہ جو ہے نا وہ صلاۃ کا اظہار کر رہا ہو، تو اس وقت بندے کی طرف سے گویا طلب رحمت، اللہ پاک سے ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. توجہ کرنا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ہاں جی کما صلیتا، جس طرح کہ آپ نے رحمت نظر فرمائی علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، حضرت ان کی آل پر، انک حمید مجید. اے اللہ بے شک آپ بڑی جو ہے وہ تعریفوں والی بزرگی والی ذات. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نظر فرمائی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. ہاں جی انکا حمید مجید، بے شک آپ تعریف والی اور بزرگی والی ذات ہیں. اب توجہ کریں، یہ بندہ جب دعا کرتا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہم دعا کر رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان پر رحمت فرما، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہے. آج جب بندہ یہ دعا کرتا ہے بندے کو انعام یہ ملتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جب مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشی بخشائی ذات ہیں، خود رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، ان کو ہمارے درود شریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو درود شریف کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، در حقیقت یہ ہمارے ہی درجات کی بلندی کی بات ہے. وعلی آل محمد، آل میں کون شامل ہے؟
مجھے بیان کا ٹائم بہت تھوڑا دیا ہے حضرات. مجھے کہتے ہیں جی 35-40 منٹ آدھا گھنٹہ بیان ہو. میں کہتا ہوں مہینے بعد آتا ہوں, مجھے پونا گھنٹہ تو دیا کرو کم از کم, پھر میں سمجھاؤں یہ دین ہے کیا, پھر آپ لوگ نماز پڑھیں آپ کو مزہ آئے. تو اللہ خیر کرے. بس 5-7 منٹ اور ہیں. تو بات میں کر رہا تھا والا آل محمد. آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد بلا شبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے, اور آپ کی جو ہے نا وہ آل ہے, آپ کے نواسے ہیں, آپ کی نواسیاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, یا آپ کی اولاد میں شامل ہے. اس میں دو رائے ہی نہیں ہیں. اور آل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت شامل ہے, ہم سب شامل ہیں. جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل اس نے گویا پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے رحمت کی ہے, پوری امت مسلمہ کے لیے. نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کو سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. ہاں جی, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. امت کی, اگر آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو آپ امت کے روحانی باپ ہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. اب ان دونوں باتوں میں جوڑ کیسے بنے گا, کبھی میں پھر سمجھاؤں گا تفصیل سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں, ولکن رسول, لیکن اللہ کے رسول ہیں, یعنی روحانی باپ ضرور ہیں. رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم ساری کی ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. امت مسلمہ میں کروڑوں افراد داخل ہیں. جب ہم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا, کروڑوں نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی گئی. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملے تو میں اس پہ عرض کروں گا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ تشبیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو ہاں جی فرمایا گیا حضور نبی وسلم کے لیے ایسی رحمت مانگو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے فرمائی ہے. اس میں کبھی میں مستقل بیان کروں گا انشاءاللہ. اگر رب جعلنی بات ختم کروں, ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں. درود شریف کے بعد دعائیں کئی منقول ہیں حضور نبی وسلم سے. عموماً جو ہے ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں تو رب جعلنی کا معنی یا اللہ بنا دیجئے مجھ کو مقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والا, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی. توجہ کرنا, آج زور کے بعد ایک کا بیان تھا تو میں تیسری جگہ پہ آ رہا ہوں, اب یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے وہاں بھی بات عرض کی اپنی اولاد کو نماز کا کہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے لیے مستقل دعائیں مغفرت ہوتی رہے اور ہماری بخشش کا سامان ہوتا رہے, اپنی نسلوں کو نمازی بنا دیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مارو. تو یہ دنیا کے کاموں پر مارنا الگ بات ہے, لیکن دین کے کام پہ مارنے کی اجازت ہے. لیکن اصلاح والی اور انتقام والی مار میں فرق ہونا چاہیے. یہ بچہ بھی سمجھتا ہے یہ بھی اصلاح والی مار ہے اور یہ انتقام والی مار ہے. فرمایا 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو تو مارو. یہ صرف مارنا ہی نہیں ہے, عملاً ایک تو خود نماز کے لیے توجہ کرنا, باپ کی ذمہ داری کیا ہے. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, بھائی اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو اور ان سے نماز کی پابندی کرواؤ. اب آدمی کے ذمہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1 اپنی نماز پڑھے, اپنی نماز پڑھے. نمبر 2 گھر والوں سے پابندی کروائے. اب جب اپنی نماز پڑھے گا نا اور نہیں نماز پڑھے گا اس کو مارے گا, پھر نماز میں بھی کہے گا, دعائیں بھی کرے ان کے حق میں, اپنی اولاد کے حق میں, اللہ ان کو نمازی بنا دے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نمازی بنا دے. ومن ذریتی, اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. جب دعائیں بھی کرے گا, نگرانی بھی کرے گا, انگلی پکڑ کے مسجد میں بچے کو لے کے بھی آئے گا, پھر بچہ نمازی بن جائے گا. پھر بچہ نمازی بن جائے گا. بچہ نمازی بنے گا پھر کیا فائدہ ہوگا باپ کو؟ باپ کے لیے ہر روز دعائیں مغفرت ہوتی رہے گی. اب نماز میں کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بخش دے. یہ بچہ ہے جس کو انگلی پکڑ کے آپ لائے, مسجد کا رخ دکھا دیا, پوری زندگی اب یہ نمازیں پڑھے گا. تو 5 نمازیں میں 5 اب جو فرض نمازیں ہیں سنتے, موقدہ, غیر موقدہ, نوافل, وتر, ایک طرف رہ گئے. 5 فرض نمازوں میں ہی آخری قاعدے میں جب وہ رب جعلنی پڑھے گا, دن میں 5 مرتبہ دعائیں مغفرت ہوئی. سنتے پڑھے گا, جتنی سنتے پڑھے گا اتنی مرتبہ ہی آخری قاعدے میں دعائیں مغفرت ہوئی. اب ایک باپ کے لیے اگر ایک دن کے اندر 25 سے 30 مرتبہ بچہ دعائیں مغفرت کر رہا ہے, اس سے اچھا اور والد کے لیے کون سا ایسا نفع ہے جو کہ وہ اپنے بات چھوڑ کے جا رہے ہیں.
تو میرے بھائیو اپنی اولاد کو نمازی بناؤ. اے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ بنا دیجیے مجھ کو نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی. ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دیجیے. ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش دیجیے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بخش دیجیے. اب توجہ کرنے، اتنا بڑا جملہ ہے نا یہ چھوٹا سا جملہ دیکھنے کو اتنا ہے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بخش دیجیے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک آدمی بیٹھا دعا کر رہا ہے. یہ اصال ثواب کی سب سے بڑی دلیل ہے. آج لوگ کہتے ہیں اصال ثواب کہاں سے نکل آیا؟ یہ دعا بندے کے لیے، دوسرے کے لیے اصال ثواب کی بہترین صورت ہے. آپ دیکھیں قیامت تک آنے والے مسلمان ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہم اب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. سمجھی؟ تو اربوں لوگوں کے لیے ہم نے ابھی سے دعا شروع کی ہے. اربوں لوگ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، تو اربوں نیکیاں اس جملے کی وجہ سے ہمارے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. جب ہم نے کہا، دیکھو نا حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو بخش دے، مومن عورتوں کو بخش دے. اس نے پوری امت مسلمہ کے مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے دعائیں کی ہیں. اگر کروڑوں افراد ہر ایک کے ساتھ گیا اس نے خیر خواہی کی ہے، اور ہر ایک کے جتنے افراد ہیں اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی. تو نماز بہت بڑا عمل ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. نماز میں رب جعلنی کے بعد جو ہے دعا کے بعد جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سلام پھیرتے ہیں تو ارد گرد دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو دائیں طرف والے افراد کو سلام کی نیت کرتے ہیں. جو دائیں طرف مسجد میں یا گھر میں جو ہے اپنا فرشتے ہیں ان کو سلام کی نیت کرتے ہیں. بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ان کو سلام کی نیت کرتے ہیں، اپنا نیت کرتے ہیں. تو یہ نماز ایک بہترین عمل ہے. خلاصہ یہ ہوا نماز کیا چیز ہے. نماز دو چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک بندے کی طرف سے عاجزی، نمبر دو اللہ پاک کی بڑائی کا نام ہے. بندہ قولاً اور فعلاً اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، بندہ قولاً اور فعلاً کبھی یوں کبھی یوں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی التحیات، یہ فعلاً عاجزی ہے. اور قولاً عاجزی کبھی ثنا پڑھ کے، کبھی قرات کر کے، کبھی سمی اللہ لمن حمدہ کہہ، کبھی سبحان ربی العظیم کہہ کے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ، کبھی التحیات للہ کہہ کے، کبھی اور دعائیں مانگ کے. یہ جو ہے قولاً اللہ پاک کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور قولاً اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ بندے کی طرف سے عاجزی اور رب تعالیٰ کی بڑائی کا نام جو ہے وہ نماز ہے. اور جو انسان اللہ کے آگے یوں ہر وقت عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نماز روزے کی برکت سے اس کے سارے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں. آج جو کہتے ہیں ٹینشن بڑی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور نماز ذکر کی بہترین صورت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے ولا ذکر اللہ اکبر. یہ نماز کے بعد نے فرمایا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. لہذا نمازوں کا اہتمام فرمائیں اور خشوع خضوع سے پڑھیں. اپنے بچوں، اپنے اہل خانوں کو نماز پڑھائیں. گھر کے سربراہ کی یہ دو ذمہ داری ہیں، خود نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے. اگر خود نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بہن نماز نہیں پڑھتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز نہیں پڑھتا، والد نماز نہیں پڑھتا، یہ ہم سے اس چیز کی پوچھ ہوگی گھر کے سربراہ سے. سربراہ بننا آسان نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے گھر میں بڑا ہوں میری مانی جائے. جو چاہتا ہے نا میں بڑا ہوں، قیامت کے دن پکڑ اس کی ہونی ہے. ماں نے بھی کہہ دینا ہے، بیٹی نے بھی کہہ دینا ہے، بہن نے بھی کہہ دینا ہے، بیوی نے بھی. گھر کا سربراہ تھا جی. آپ نے فرمایا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. گھر والوں کو نماز کا کہو اور پابندی کرواؤ. یا اللہ پاک انہوں نے پابندی کروائی نہیں. پابندی کون کروائے گا؟ جس کی اپنی پابندی ہوگی. جس کی اپنی پابندی ہوگی وہ پابندی کروانے والا بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.